اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ويقول الله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، یہ ہماری دوسری آیت توفی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے اور قیامت کے دن ان کا جواب جو ہوگا اللہ کے سوال پہ اس کا ذکر ہے. اور ایک آیت میں اللہ نے یہ خبر دی کہ ہم ضرور بضرور پوچھیں گے کن لوگوں سے؟ جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے. اب آپ ان آیات کو سامنے رکھیں تاکہ آپ پر مرزا صاحب کا وہ دجل ظاہر ہو جائے، خوب کھل کر سامنے آ جائے جو انہوں نے فلما توفیتنی سورہ مائدہ کی 117 آیت میں کیا ہے. اور مرزا صاحب کے حوالے میں اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ ان کی دلیل کی وہن، کمزوری اور بطلان قادیانی مربیوں پر بھی ظاہر ہو جائے، قادیانی عوام پر بھی ظاہر ہو جائے اور عام ہمارے دائی حضرات اسے خوب کھل کر بیان کریں اور مسلم عوام اپنے عقیدہ حیات عیسیٰ پہ استقامت اختیار کریں. مرزا صاحب کا طرز استدلال دیکھیں. یہ عربی میں ایک حوالہ ہے ان کا بزبان عربی جس کو نقل کیا ہے مواہب الرحمن روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 292 اور 94 پر. اور یہ میرے سامنے تفسیر حضرت مسیح موعود ہے جس کو مولوی سلطان نے مرزا ناصر جو خلیفہ ثالث ہیں قادیانیت کے، ان کے حکم سے انہوں نے جمع کیا ہے. اس کے صفحہ 108 پہ ہے. طرز استدلال وہی جو پہلے ہم نے ذکر کیا. کہتے ہیں ففکر فی قولہ تعالی اذ قال اللہ یا عیسیٰ. یہاں پہ دونوں آیتوں پہ وہ کلام کر رہے ہیں. دونوں آیتوں سے مراد کیا؟ 30 میں سے 2 آیتیں. پہلی آیت سورہ آل عمران کی اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یہ 55 نمبر آیت ہے کہ جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ کو اے عیسیٰ میں تیری توفی کروں گا. ایک تو پہلی آیت یہ ہے، آپ سب کو علم ہے. اور دوسری آیت کیا ہے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، کہ جب اللہ عیسیٰ ابن مریم کو کہیں گے کہ انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا. اور آگے پھر تفصیل ہم بتا چکے ہیں. عیسیٰ جواب میں کہیں گے میں نے نہیں کہا تھا. یہ قول کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا اللہ کو چھوڑ کے، یہ میں نے نہیں کہا تھا. یہ سوال اور جواب متعین. اور اللہ کا یہ فرمانا کہ ہم پوچھیں گے امتوں سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے اور رسولوں سے بھی، اور ضرور بضرور پوچھیں گے.
فَلَنَسْأَلَنَّ، یہ لام تاکید کی اور نون بھی تاکید کے لیے، یعنی یہ ضرور ہوگا کہ اللہ یوم الحشر اپنے سامنے امتوں کو لائیں گے اور انبیاء کو لائیں گے، اور سامنے کھڑا کر کے یہ سوال کریں گے کہ بتاؤ نبیوں نے پہنچایا؟ جب امتیں جھٹلائیں گی نبیوں کے پہنچانے کو، دعوت کا انکار کریں گے، تو پھر اللہ رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے پہنچایا؟ وہ کہیں گے پہنچایا۔ اللہ جانتے ہیں، مگر رسولوں کا جواب کیا ہوگا یہ سمجھنے والی بات ہے۔ رسول کیا کہیں گے؟ لا علم لنا انک انت العلام الغیوب، وہ اللہ کو گواہ بنائیں گے، رسول اللہ کی، اللہ کو کہیں گے کہ تو جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، تیری گواہی ہمارے قول سے بھی زیادہ طاقت والا ہے۔ یہ ہے انداز رسولوں کا قیامت کے دن، اور یہی انداز بیان ہے قرآن کا۔ اس کے خلاف کہنا یہ قرآن مخالف بیان ہے، اور اسے ہی مرزا صاحب نے اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یہ فرمائیں گے کہ کیا تو نے لوگوں کو کہا، تو اس میں تو غور کر، یہ مرزا صاحب دعوت دے رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ثم فکر فی جوابہ، پھر اس کے جواب میں غور کر، اصدق ام کذب، کیا اس نے جھوٹ سچ کہا یا جھوٹ کہا، بناء علی زعم قوم یرجعونہ من وسواس الخناس فإنه إن كان حقا أن يرجع عيسى قبل يوم الحشر والقيام ويكسر الصليب ويدخل النصارى في الإسلام فكيف يقول إني ما أعلم ما صنعت أمتي بعد رفعي إلى السماء۔ کہتے ہیں کہ پھر غور کریں عیسیٰ کے جواب میں، کیا وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس بنا پہ کہ وہ قوم کے زعم کے برابر، قوم کے زعم کے مطابق جو وسوسہ شیطانی کی وجہ سے انہیں دنیا میں واپس لاتے ہیں۔ آپ نے جھوٹ بولا تھا، کیوں کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ عیسیٰ قیامت اور حشر و نشر سے پہلے دنیا میں واپس آنے والے ہیں اور صلیب کو توڑیں گے اور نصارہ کو اسلام میں داخل کریں گے، تو وہ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ میرے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد میری امت نے کیا کیا۔ یہ ترجمہ بھی قادیانیوں کا ہے۔ پھر دوبارہ سنیں اللہ تعالیٰ فرمان، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس میں غور کرو، اور پھر غور کرو آیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جواب میں سچ بولا یا معاذ اللہ ان لوگوں کے زعم کے مطابق جو وسوسہ شیطانی کی وجہ سے۔ اندازہ کر لیں مسلمانوں کو کیا کہہ رہے ہیں میرے صاحب، انہیں دنیا میں واپس لاتے ہیں، یعنی اہل اسلام، ان کو وسوسہ شیطانی ہے۔ مرزا صاحب کو 52 سال تک یہی شیطانی وسوسہ تھا؟ نہیں، مرزا صاحب کا عقیدہ درست تھا، شیطانی وسوسہ 52 سال کے بعد ان کو ڈالا گیا کہ نہیں عیسیٰ فوت ہو گئے، تو عیسیٰ کا یہ الہام یقیناً شیطانی تھا۔ بہرحال آگے سنیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں واپس لاتے ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے مسلمانوں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ عیسیٰ آئیں گے تو کیوں کر کہتے کہ مجھے علم نہیں۔ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ حَقًّا، تو پھر کیف یقول انی ما اعلم ما صنعت امتی، کہ میری امت نے کیا کیا، یہ عیسیٰ کیسے کہتے۔ وَكَيْفَ يَصِحُّ مِنْهُ هَذَا الْقَوْلِ، ان کا یہ جواب کیسے درست ہو سکتا، مع انه اطلع على شرک النصارى، حالانکہ دوسری دفعہ آنے کے بعد وہ نصارہ کے شرک کو جان چکے۔ بعد رجوعه الى الغبراء،
کہ جب زمین پہ دوبارہ آئے تو انہیں پتہ چل گیا وَاطَّلَعَ عَلَىٰ اتِّخَاذِهِمْ إِيَّاهُ وَأُمَّهُ إِلَٰهَيْنِ مِنَ الْأَهْوَاءِ، اور ان کو پتہ بھی چل گیا کہ میری قوم نے مجھے اور میری ماں کو اپنے خواہش کی پیروی کی بنا پر معبود بنا لیا۔ فَمَا هَذَا الْإِنْكَارُ، تو پھر کیوں انکار کریں گے؟ عِنْدَ سُؤَالِ حضرت الْكِبْرِيَاء، جب اللہ پوچھیں گے تو کیوں کہیں گے کہ مجھے نہیں پتہ؟ کیونکہ یہ جواب لَيْسَ إِلَّا كِذْبًا فَاحِشًا، یہ کھلا جھوٹ ہے، اور وَتَرْكَ الْحَيَاء، یہ جھوٹ کے ساتھ ساتھ حیا کو بھی چھوڑنا ہے۔ اندازہ کر لیں مرزا صاحب کی زبان کی تیزی کا انبیاء کے بارے میں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ عربی میں ان کی عبارت ہے جس کو شاید مربیان نہیں پڑھتے یا قادیانی نہیں پڑھتے، بلکہ عام مسلمان علماء بھی نہیں پڑھتے شاید۔ آگے کہتے ہیں وَالْعَجَبُ أَنَّهُ كَيْفَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْكَذِبِ الْعَظِيمِ، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ نبی ہو کر بھی اس کھلے جھوٹ سے حیا نہیں کرتے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْعَجَبُ وَيَكْذِبُ بَيْنَ يَدَيْ الْخَبِيرِ الْعَلِيمِ، اور خبیر و علیم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ آگے سنیں مَا أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ إِلَى الدُّنْيَا، حالانکہ وہ دنیا میں آئے تھے، وَقَتَلَ النَّصَارَى، نصارہ کو انہوں نے قتل کیا تھا، وَقَسَرَ الصَّلِيبَ وَقَتَلَ الْخِنزِيرَ، اور انہوں نے اپنی تلوار کے ساتھ یہ سارے کام کیے تھے، نصارہ کا قتل اور خنزیر کا قتل۔ اور آگے کیا ہے؟ بالحسام الحسیم وما کان مکث ساعۃ کغریب یمر من ارض بارض غیر مقیم، اور ان کی یہ آمد یہ نہیں تھی کہ وہ مسافر کی طرح چند لمحات کے لیے آئے ہوں اور پھر چلے گئے ہوں، بلکہ کئی سال تک وہ زندہ رہے۔ اور اگر رہے تو کیوں اللہ کے سامنے جا کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ؟ اندازہ کر لیں۔ آیت توفی میں عیسیٰ کو جب اللہ نے اٹھا لیا تو پھر عیسیٰ کو اپنی قوم کی حالت کا علم نہیں، کیوں گمراہ ہوئے؟ یہی تو رسول اللہ نے بھی فرمائیں گے قیامت کے دن کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے علم نہیں۔ یہی عیسیٰ کہیں گے کہ توفی کے بعد جب یہ میری قوم بگڑ رہی تو مجھے کیا پتہ ہے؟ اس میں کیا جھوٹ ہے؟ یہ دجل ہے اصل میں مرزا صاحب کا، خلط کر رہے ہیں قرآن کے بیان کو، آگے کو پیچھے ملاتے ہیں، پیچھے کو آگے ملاتے ہیں۔ واقعی عیسیٰ کا یہ جواب حق ہے کہ میں نے نہیں کہا، اور جب تک میں ان میں رہا میں گواہ ہوں ان کا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے کیا علم؟ یہ صحیح ہے عیسیٰ کا جواب۔ ہاں دوبارہ کا بھی عیسیٰ آئیں گے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی نشانی ہے، وہ قیامت سے پہلے اتریں گے اور اترنے کے بعد لوگوں میں رہیں گے، اور جن لوگوں میں رہیں گے وہ ان کی گواہی بھی دیں گے، پھر نہیں منکر ہوں گے گواہی دینے سے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا میری قوم نے کیا کیا، کہیں گے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کیونکہ گواہ جن میں رہتا ہے ان کی گواہی دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ حیات ہیں اور وہ آئیں گے اور گواہی دیں گے جن میں وہ زندہ دوبارہ رہیں گے۔ اب دیکھیں مرزا صاحب کا کذب اور دجل، اور مرزا صاحب کا طرز استدلال اور اس کی کمزوری۔ آگے پھر کہتے ہیں کہ جب 40 سال رہیں گے اور قتل کریں گے، قید کریں گے، اور ان کو صراط مستقیم میں داخل کریں گے جبرن، یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ یہ مرزا صاحب اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ انا للہ، چونکہ جن کے لیے وہ نبی بنے تھے ان کا یہی کام ہے۔ ثم یقول لا اعلم ما صنعوا بعدی، تو اس میں کیا شک ہے کہ توفی کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ صحیح ہے، لا عالم، میں نہیں جانتا۔ نزول کے بعد وہ گواہی دیں گے۔ فالعجب کل العجب، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا عجیب بات یہ ہے کہ ھذا المسیح
वकिज़्बिहि सरीह, ये मसीह है जो खुला झूठ बोल रहा है। इस मसीह और उसके किज़्ब सरीह। अनुमिनु बिअन्नहु ला यखाफु यौमल हिसाब, क्या ये मसीह क़यामत के दिन से नहीं डरता? कैसे झूठ बोल रहा है? वला सौतल इक़ाब, ना अल्लाह के अजाब की लाठी से डरता है। वयक्ज़िबु किज़्बन फ़ाहिशन यआफ़ुहु जमअुन नास, ऐसा झूठ बोलता है कि आम लोग भी ऐसा झूठ नहीं बोल सकते। ये है मिर्ज़ा साहब की बदतमीज़ी अल्लाह के नबी की शान में और तमाम अम्बिया की शान में। अम्बिया अगर ये कहेंगे कि ला इल्म लना, हमें इल्म नहीं, तो वो इसलिए कहेंगे कि ये जनाब बारी में अदब है। और ईसा जब ये कहेंगे या रसूलुल्लाह ये कहेंगे कि मेरे बाद इन्होंने क्या किया, तो ईसा अपनी तवफ़ी रफ़ा के बाद के बारे में कहेंगे और रसूलुल्लाह अपनी तवफ़ी मौत के बाद के बारे में कहेंगे। खुली ये आसान सा अक़ीदा है मुसलमानों का। तमाम अम्बिया उनकी दावत का एक ही मरहला और ईसा की दावत के 2 मरहले, सिर्फ ईसा के। यही है ईसा जिन्हें अल्लाह ने आयतल लिन्नास बनाया। पैदाइश भी निशानी आयत, फिर बोलना भी आयत, फिर उनका रफ़ा भी आयत, फिर उनका नज़ूल भी आयत। अल्लाह की हिकमत है, आपको क्या एतराज़ है? खुद तुम मुद्दई मसीहियत बन जाते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती, और अल्लाह के उस मसीह बरहक पर ये तुम इतनी ज़ुबान दराजी कर रहे हो। कादियानी मुरब्बी हो, अल्लाह से डरो। ये ज़ुबान, ये मुतनब्बी की ज़ुबान, ये किसी आम पढ़े लिखे आदमी जो अम्बिया पे ईमान रखे उसकी ज़ुबान हरगिज़ 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 नहीं हो सकती। अब कहते हैं कि ईसा कैसे ऐसा झूठ बोलेंगे जो आम इंसान भी नहीं बोलते। फिर आगे कहते हैं वयर्ज़ा बिज़ूरिन यअनफ़ु मिन्हुल अराज़िलु अल-मुलव्वसून बिल-अतनास। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। वो कहता है कि ऐसा झूठ कि जिससे रज़ील लोग भी नाक चढ़ा लें, जो कि गंदगियों में शब व रोज़ मुलव्वस रहते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, ये नबी के बारे में, सच्चे नबी के बारे में। अयुजव्विज़ुल अक़्लु फ़ी शानि नबिय्यिन, क्या अक़ल ये जायज़ ठहराती है किसी नबी के बारे में कि वो दुनिया में आए आसमान पे चढ़ा जाने के बाद। वरा कौमहुन नसारा, और अपनी कौम को शिरक में देखे, तसलीस में देखे, ऐ नहीं ही अपनी दोनों आँखों से, मिन गैरिल ख़िफ़ा, कि मख्फी नहीं उस पर। सुम्मा अनकर अमाम रब्बिही हादिल किस्सा, फिर अल्लाह के सामने किस किस्से का इनकार कर। अयाज़म बिल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह। मिर्ज़ा साहब की इस गुस्ताखी। कहाँ ईसा अलैहिस्सलाम झूठ बोलेंगे, कहाँ वो इनकार करेंगे? उन पे सवाल जो होगा उसका रास्त जवाब उन्होंने दे दिया। और ये बात सही कही कि तवफ़ी तक वो कौम में रहे, नज़ूल के बाद फिर कौम में रहेंगे, और तवफ़ी से पहले जिन में रहे उन पे गवाह होंगे, और नज़ूल के बाद जिन पे रहेंगे उन पर भी गवाह होंगे। यही अम्बिया का किरदार है। न अम्बिया इस बात के मुकल्लफ हैं कि लोगों को जबरन इस्लाम में दाखिल करें, जैसे मिर्ज़ा साहब अपने इस बयान में बहतान तराजी कर रहे हैं, और न ही अगर कौम गुमराह हो तो कौम की गुमराही के ज़िम्मेदार हैं, जैसे मिर्ज़ा साहब इस आयत में कह रहे हैं। और न ही अल्लाह ताला ऐसा नामाकूल सवाल अयाज़म बिल्लाह अयाज़म बिल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह, ऐसा गैर मंतकी सवाल अपने अम्बिया से पूछेंगे। अल्लाह ने उन्हें मुकल्लफ ही नहीं फरमाया कि वो कौमों की हिदायत या गुमराही के मुकल्लफ हैं। नहीं नहीं, इन अलैका इल्लल बलाग, अल्लाह के अम्बिया पे अल्लाह की बात को पहुँचाना है। लैसा अलैका हुदाहुम, हिदायत देना नहीं। इन्नका ला तहदी मन अहबब, कि नबी अपनी पसंद से हिदायत किसी को नहीं देते, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, ये ज़ाब्ता है। तो मिर्ज़ा साहब का ये बयान कुरानी ज़ाब्ते के भी ख़िलाफ़ है, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत के भी ख़िलाफ़ है, उनके वज़ीफ़ा नबूवत के भी ख़िलाफ़ है। क्योंकि मुतनब्बी क्या जाने कि वज़ीफ़ा नबूवत क्या है, उसे या अम्बिया जानते हैं या वारिसान नबूवत जानते हैं। इसलिए
میں اس بیان سے دعوت دیتا ہوں قادیانی مربیان کو کہ وہ ہمارے اس بیان پہ غور کریں. اور آگے دیکھیں مرزا صاحب کہتے ہیں ثم انکر امام ربی، پھر اللہ کے سامنے انکار کر دے کہ میں نہیں گیا، مجھے نہیں پتا، حالانکہ وہ مشاہدہ کر چکے ہیں. پھر آگے ما رجعت الی الدنیا الدنیا، میں کمینی دنیا کی طرف نہیں گیا. ولا اعلم ما بال قومی منذ رفعت الی السماء، جب تو نے مجھے آسمان کی طرف دوبارہ اٹھا لیا تو میں اپنی حال سے اپنی قوم سے ناواقف ہوں. فانظروا ای کذب اکبر من هذا الکذب، لوگوں غور کرو اس جھوٹ سے بڑا کون جھوٹ ہو سکتا ہے. الذی یرتکبہ المسیح امام عین اللہ فی یوم الحساب، جس کا ارتکاب مسیح کریں گے اللہ کے سامنے یوم الحساب. کتنی بڑی جسارت ہے. کوئی جس شخص میں رتی برابر بھی ایمان ہو وہ اللہ کے اس عظیم الشان پیغمبر کے بارے میں ایسا کہہ سکتا ہے جو مرزا نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا. ولا یخاف حضرت رب العزت فالحاصل انہ لما منع القرآن. اب آپ دیکھیں آگے استدلال کہ جب قرآن نے منع کر دیا نزول عیسیٰ کو آسمان سے، کس آیت میں منع کر دیا؟ کس آیت میں منع کیا؟ آیات قرآن تو کہتی ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ وہ نشانی ہے قیامت کی. قرآن تو کہہ رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. ہمارا پورا ایک سلسلہ ہے دلائل اہل الاسلام فی نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، عربی زبان میں بھی ہے اور اردو میں بھی. غور کر لیں اس پہ، ہم نے مفصل ان کے نزول پہ دلائل دیے ہیں قرآن و سنت سے. وہ کہتا ہے کہ اس آیت میں قطعی دلالت ہے کہ عیسیٰ آسمان سے اترنے کو رد کیا ہے. تو یہ بغیر کسی شک کے ثابت ہو گئی کہ آنے والا مسیح یہود میں سے نہیں ہوگا. اصل شر مرزا صاحب کا یہاں ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مسیح حق جو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا وہ نہیں آنے والا، بلکہ اسی امت میں سے ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا جبکہ یہود پر خدا کی طرف سے ذلت وارد کر دی گئی اور اس ابدی سزا کے بعد وہ عزت کے مستحق نہیں ہو سکتا. اصل میں مرزا صاحب نے یہ سارا کھلواڑ اپنی مسیحیت کے دعوے کے لیے کیا. تو اب ہم یہ کہتے ہیں اس کلام پہ کہ یہ کس قدر بوگس قول ہے مرزا صاحب کا کہ مسیح بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگے مسیح موعود اس امت سے. کیا دلیل ہے اس بات کی؟ قرآن و سنت تو اس بات پہ کھلا چیلنج کر رہے ہیں، کھلا اعلان کر رہے ہیں کہ وہی مسیح جو بنی اسرائیل کی طرف آیا، جسے انہوں نے قتل و صلب چاہا، اللہ نے اس کی حفاظت کی. وما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ، اسے ہی اٹھایا اور اسے ہی دوبارہ نازل کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہ لینزلن فیکم ابن مریم، قسم کھا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے. اب ان دلائل کے سامنے مرزا صاحب کے اس قول کی کیا حیثیت ہے؟ میں کہتا ہوں یہ عنکبوت سمجھتے ہیں آپ، مکڑی کے جالے سے بھی کم حیثیت ہے مرزا صاحب کے اس عقیدے کی. بس بار بار فلما توفیتنی اسی آیت کو پکڑ کے رکھتے ہیں. اور ایک اور حوالہ بھی تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ سن لیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہماری بات مکمل ہونے کے قریب ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت نہیں، ان کی زندگی ہی میں ایسا فتنہ برپا ہوا کہ کسی اور نبی کی زندگی میں فتنہ نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں مرزا صاحب کی جسارت، حضرت عیسیٰ کو اپنی قوم کی گمراہی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی شیطنت ہے، سب سے بڑا شر ہے، سب سے بڑی بدعقیدگی ہے. یہی کافی ہے ایسے شخص کے کفر کے لیے جو اللہ کے نبی پہ یہ الزام لگائے کہ وہ قوم کی گمراہی کا ذمہ دار ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ قوم گمراہ ہو گئی
اس لیے عیسیٰ کی حیات ثابت ہی نہیں ہو سکتی. اگر حیات ہوتی تو کون گمراہ ہوتی. یہ پتہ نہیں کہاں کی دلیل ہے. آگے سنیے. الحکم جلد نمبر 10 مورخہ 17 فروری 1906 صفحہ 3. ان کی زندگی ہی میں ایسا فتنہ برپا ہو گیا کہ کسی اور نبی کی زندگی میں فتنہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ سے یہ مطالبہ کرنا پڑا کہ اے عیسیٰ تو نے کہا تھا. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی شک ہو گیا کہ شاید عیسیٰ بھی اس سازش میں شریک ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. قادیانی مربیوں، یہ اپنے متنبی کی باتیں غور سے سنو اور ان میں تأمل کرو، اور اہل اسلام کے داعیان کرام ان باتوں کو سمجھ کر مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ سے مطالبہ کرنا پڑا. یعنی عیسیٰ کے دور میں جو عیسائی گمراہ ہوئے، شرک میں مبتلا ہوئے، تو اللہ کو پوچھنا پڑا. انا للہ، یعنی کیا تو نے ہی کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو جو جماعت حضرت عیسیٰ نے تیار کی، یہ اندازہ کریں کفریہ قول ہے مرزا صاحب کا، جو جماعت حضرت عیسیٰ نے تیار کی وہ ایسی کمزور اور ناقابل اعتبار تھی کہ خود یہی عیسائی بھی اس کا اقرار کرتے. اندازہ کر لیں. انجیل سے ثابت ہے کہ وہ 12 شاگرد جو ان کی خاص قوت قدسی اور تاثیر کا نمونہ تھے، ان میں سے ایک نے جس کا نام یہود اسکریوتی تھا، اس نے 30 روپے میں اپنے آقا و مرشد کو بیچ دیا. اب آگے بھی بہت سے حوالے اسی طرح کے ہیں، تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دو اور حوالہ آپ کو پیش کر دیں تاکہ آپ پہ مرزا صاحب کے اس دلال کی کمزوری، ضعف اور اللہ کے انبیاء پہ جسارت، ناحق اور کفریہ قول واضح ہو جائے. مرزا صاحب کہتے ہیں فلما توفیتنی، سورہ مائدہ کی آیت پہ آج پھر غور کرتے ہوئے یہ دیکھیں ایک نئی بات معلوم ہوئی. مرزا صاحب کو نئی بات الہام ہوئی شیطان کی طرف سے، اور وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح سے یہ سوال ہوا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ تو اپنی بریت کے لیے جواب دیتے ہیں کہ میں نے تو وہی تعلیم دی تھی جو تو نے مجھے دی تھی، اور جب تک میں ان میں رہا ان کا نگران رہا، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ان پر نگران تھا. اب صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں آئے تھے اور یہ سوال ہوا تھا. قیامت میں تو ان کا یہ جواب نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ ہاں بے شک میرے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان میں شرک پھیل گیا، لیکن پھر دوبارہ جا کر میں نے صلیبیوں کو توڑا، فلاں کافر کو مارا، اسے ہلاک کیا، اسے تباہ کیا. نہ کہ یہ جواب وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا کہ میں ان پہ گواہ رہا. آپ اندازہ کر لیں مرزا صاحب حضرت عیسیٰ کے جواب پہ اعتراض کر رہے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ جب اللہ پوچھے کہ تو نے یہ کہا اور عیسیٰ کہہ دے میں نے نہیں کہا، اور پھر مزید یہ کہیں کہ جب تک میں ان میں رہا میں ان میں گواہ تھا، اس پہ کیا اعتراض ہے؟ مگر یہ کفر ہے کہ مرزا صاحب کو یہ پتہ نہیں کہاں سے الہام شیطانی ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جواب ان کا غلط ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فِيهِمْ. اس جواب سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کو ہرگز خود دنیا میں نہیں آنا ہے. یہ نص ہے ان کے عدم نزول پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جواب درست ہے اور قرآنی جواب ہے اور رحمانی جواب ہے، مگر یہ اعتراض الہامی نہیں شیطانی جواب ہے. الہام ربانی نہیں، الہام شیطانی ہے، ہم یہ کہتے ہیں. پھر آگے ایک اور مسئلہ چھیڑ دیا انہوں نے کہ ہم علی وجہ البصیرت یقین رکھتے ہیں کہ توفی کا معنی لغت عرب میں نہ کلام خدا اور رسول میں ہرگز مع جسم عنصری اٹھائے جانے کے نہیں. اب یہ بھی ایک غلط بیان ہے مرزا صاحب کا. اس پہ
توفی قرآنی پہ ہم کئی محاضرات دے چکے ہیں. مختصر یہ کہ توفی عیسوی یہ ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا نہ صلب کیا بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا بس. تو جس سے قتل و صلب کی نفی ہوئی اسی کا رفع قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے. اور کیا ہم ثابت کریں؟ چلیں اسی پہ آج اکتفا کرتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ اس مجلس پہ اسی موضوع پہ مزید گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.